میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب غیر مسلم بڑے کرٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی, ورنہ بہت بڑی ازمائش. ورنہ تو میں ادھر تو ہفتے بعد لیکچر نہیں, روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا. نہیں سر, اسلام یہ نہیں کہتا, یہ مولوی کہتا ہے. اسلام اور مولوی کو الگ کرنے کے لیے روزانہ لیکچر بنانے پڑتے. اور انگریزی سیکھیو بھی نہ ہے, گوریاں دی زبان ہے, کافراں دی نہ سیکھنا. کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک قرأت کے سوا باقی قرأت پڑھنے سے منع فرمایا؟ ہاں, یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. منع نہیں کیا تھا, وہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں انہوں نے کسی کو سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا, وہ اور قرات میں تلاوت کر رہا تھا, اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا, جو حضرت عمر کا ایک مزاج تھا. میں تو صرف زبان سے کہتا ہوں, وہ مارتے بھی تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو پکڑ کے, یعنی وہ آتا ہے کہ ان کے گلے میں ڈال کے نا, وہ ان کی چادر پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لے آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو دیکھیں ایسے قرآن پڑھ رہا ہے. آپ فرمایا سنا. آپ نے تحسین فرمایا ٹھیک پڑھا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو سورہ فرقان آپ سے اس طرح پڑھی ہوئی ہے, یہ اس طرح پڑھا. تو آپ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن جب نازل کیا ایک قرات کے اندر, میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی میری امت کے لیے آسانی کرتے. یعنی ڈائلیکٹس جس طرح آج بھی پنجابی کے کئی ڈائلیکٹس ہیں نا, ہند کو کے قریب جو والی پنجابی آپ ذرا, یعنی ادھر ہم کہتے ہیں ادھر آ, وہ کہتے ہیں ادھر آ, تو یہ فرق ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے ڈائلیکٹس عربی کے اندر بھی ہیں. تو وہ 7 ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. وہ 7 قراتیں ہیں, انہی کا اختلاف بخاری میں آتا ہے نا, جو حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو کہ امت ڈوب رہی ہے جناب, اہل عراق اور اہل شام کو دیکھیں, ان کے تو قرآن ہی آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں. یعنی وہ ڈائلیکٹس کا فرق ہے. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان نے قریش کی قرات کو ریٹن فارم میں رکھا, جو ہمارے پاس آج بھی مصحف موجود ہے. لیکن وہ قرات چونکہ اللہ نے نازل کی تھی, وہ ختم تو نہیں ہو سکتی تھی. وہ 7 عشرہ کا کورس آج بھی قاری کرتے ہیں. ایون آپ اگر سوڈان میں چلے جائیں, وہاں تو آفیشل نماز کے اندر وہ قرات پڑھی جاتی ہے. یہاں بھی ایک دن وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا مغرب میں نا, انہوں نے بھی کام جڑے نے چوک کے رکھا, انہوں نے دوسری قرات ہی پڑھ چھڑا. جناب لوگ کھلو گئے, انہوں نے کہا قرآن ہی بدلتا ہے. یعنی وہ اس میں پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, والضحیٰ کو پڑھتے ہیں والضحی واللیل اذا سجے. ٹھیک ہے, سجا کو سجے. تو یہ یعنی ڈفرنٹ ڈائلیکٹس ہیں, یہ 7 ڈائلیکٹس ہیں. تو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے 7 ڈائلیکٹس دیے, وہ آفیشیل قرات چل رہی ہیں, وہ فرق نہیں ہے. اس طرح کی وہ بخاری سے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وخلق الذکر والانثی, جبکہ ہمارے مصحف میں ہے وما خلق الذکر والانثی. تو دونوں قرات درست ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایک قرات میں ہے انفاسکم, تم میں نفیس ترین. انفسکم اس اسٹیبلش قرات میں ہے, تمہاری جانوں میں سے, یعنی تمہاری اسپیشیز سے. دونوں معنی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ قرات کا اختلاف تھا, تو سیدنا عمر کا وہ اسٹیبلش ہو گیا. ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے, یہ آپ مشکات کی جو پہلی جلد کے اینڈ پہ نا قرآن کی قرات کے اختلاف والے چیپٹر میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. وہ مسلم شریف میں ہے سر, وہ بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے. ابی ابن کعب کہتے ہیں, ابی ابن کعب ان 4 بندوں میں سے ہیں جن سے نبی علیہ السلام کی بخاری میں حدیث ہے قرآن سیکھو. ابن مسعود ہو گئے, ابی ابن کعب ہو گئے, ابو منذر ان کی وہ کنیت تھی. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا, تو یہ تو بالکل ڈفرنٹ پڑھ رہا تھا, اور میرا گمان تھا میرے سے بہتر کو قرآن جانتا ہی نہیں ہے. میں اسے پکڑ کے حضور کے پاس, یا رسول اللہ سنیں اس کا قرآن, یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. آپ نے سنا اور تحسین فرما دی. آپ فرمایا بالکل ٹھیک پڑھا ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ حضور کے اس جملے کی وجہ سے میرے دل میں حضور کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی جو زمانہ کفر میں بھی نہیں تھی. ہائے 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 ہائے, کہ یہ کیا, اس کو کچھ اور قرآن سکھایا, مجھے کچھ اور. سر دل کے اوپر تو قابو نہیں ہے نا, عقل تو انسان کے اندر موجود ہے, وہ تو سوچنے پہ آمادہ کرتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, مشکات کی بھی پہلی جلد کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی حضور کے لیے نفرت پیدا ہوئی, اور ایسی آپ کی تکذیب پیدا ہوئی کہ یہ جھوٹا شخص ہے, کہ جو جب میں کافر تھا نا اس وقت بھی حضور سے میں اتنی نفرت نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں یہ میرے دل میں پیدا ہوئی, اور حضور نے میری حالت کو بھانپ لیا. آپ نے اپنا جو ہاتھ مبارک ہے نا میرے سینے پہ یوں مارا. کہتے ہیں گویا میں نے اللہ کو سامنے دیکھ لیا. ایسی میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی, یعنی حضور کا وہ یہ تصرف تھا.
یعنی وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، حضور کا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہو گئی گویا کہ میں خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، یعنی انہوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ اب وہ اس کی یعنی منظر کشی نہیں کر سکے. ان کا گویا کہ میں جیسے خدا کو دیکھوں نا تو مجھے یقین آ جائے کہ خدا ہے، اس طرح کا مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور پھر جب یہ کیا تو میری وہ حالت کافور ہو گئی. سر یہ جو تصرف ہے نا یہ آج تو اویلیبل نہیں ہے نا، اسی لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آج امت بہت دور ہے حضور سے. یہ صحابہ کرام کے ایمان کا لیول اس لیے رائز ہوا تھا کہ وہ چیزیں ڈائریکٹلی آبزرو کر لیتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے کئی دفعہ اپنے لقمے میں سے اللہ کا ذکر کی آواز سنی ہے. سر آپ بریانی کی چمچ لے رہے ہو، منہ میں ڈالنے سے پہلے اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو تسی جناب پلیٹ چھوڑ کے باہر ناچ جاؤ گے کہ جن وڑ گئے. یہ جو آبزرویشنز لوگ صحابہ کرام کرتے تھے، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا تو حضور نے یعنی پیشاب کے لیے جانا تھا تو آپ نے فرمایا جابر وہ جو 2 درخت ہیں ان کو حکم دو کہ میں نے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا درخت جڑوں سمیت چیرتے ہوئے کٹھے ہوئے اور حضور کے لیے اوٹ بنائی، میں نے پیشاب یعنی نبی اسلام نے کیا. پھر کہتے ہیں میں پردے میں یعنی میں نے پانی دیا، حضور جب فارغ ہوئے آپ نے درختوں کو حکم دیا واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا. بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ایک پیالے میں سے 1400 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کے لیے سٹور کیا. یہ جو ایمان کا لیول تھا نا سر، اس کے سامنے رومن اور پرشین امپائر تو نہیں کھڑی ہو سکتی تھی. ان کو تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور غالب ہوں گے. جنگ یرموک میں 60 بندے لے کے حضرت خالد بن ولید چلے گئے ہیں 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے. سر انہوں نے کہا شاید صلح کرنے آ رہے ہیں، ان کا صلح نہیں لڑائی. ٹھیک ہے نا، تو مسئلہ ان کا کانفیڈنس لیول تھا. تو جب نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں گویا میں نے اللہ کو سامنے دیکھ لیا. پھر حضور نے کہا کہ ابو منذر اللہ نے مجھے اجازت دی 7 قرات کی. تو یہ بھی ایک قرات ہے جو اسٹیبلش ہے، یہ صحیح ہے. اور اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب اللہ سے دعا کی تھی نا کہ امت کے لیے آسانی کرے تو میں نے یہ بھی دعا کی تھی اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. اور تیسری دفعہ کی دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور وہ اس دن شفاعت کروں گا جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. یہ جو حدیث ہے نا مسلم کی کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے، یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے اسی حدیث کا جس پہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اگر خلیل اللہ بھی محتاج ہیں حضور کی شفاعت کے، بخاری مسلم میں کہ حضور کی دعا کے بغیر تو شفاعت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا. حضرت ابراہیم تو خود نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام قرآن حکیم سے ہٹ کر آئے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ کئی ایک نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی کئی ایک ذکر ہوئی ہیں. وہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح میں مل جائیں گی. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ مشکات ضرور آپ ڈاؤن لوڈ کریں. 18 MB کی 3 فائلیں ہیں PDF فارم میں. 6294 احادیث کا مجموعہ ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں اس میں کور ہیں، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ الموطا امام مالک مستدرک للحاکم اور باقی کتابوں کے یعنی آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں. یہ اس میں آپ تیسری جلد کے اندر چلے جائیں گے نا تو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5739 سے لے کر 5978 تک کل 240 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر، آپ کے معجزات کے اوپر، آپ کی کوالٹیز کے اوپر، آپ کے ناموں کے اوپر، یعنی آپ کی شخصیت پوری، آپ کے جو شمائل ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں مشکات میں تیسری جلد میں یہ 240 احادیث مل جائیں گی.